الرحمن الرحیم۔ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت۔ اللہ عظمت مصطفیٰ کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ تمام تر فضائل بنام اہل بیت ہیں۔ لفظ بہتر کروں کہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ جہاں بھی عظمتیں ہوں گی، جہاں بھی رفعتیں ہوں گی، وہاں اہل بیت کی صدارت ہو۔ اور اہل بیت جو منبع اور مرکز فضائل ہے، اہل بیت میں صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے جسے اپنے پہلے ارادے سے بنایا ہے، میں اگر فلسفے کی زبان میں کہوں گا تو کہوں گا ارادہ اولیہ۔ اللہ نے ارادہ اولیہ سے جسے بنایا وہ مصطفیٰ سرکار کی ذات ہے۔ اور بات آئے بنانے کی اور بننے کی تو حسن ایسا ہے کہ بنانے والا اللہ ہے، بننے والا وہ ہے کہ جسے محمد کہا جاتا ہے۔ جی ہمیں تو اللہ نے پوچھ کر نہیں بھیجا کہ تمہیں فلاں ماں باپ کے گھر بھیج دوں۔ اللہ نے تو ہمیں نہیں پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا کہ فلاں زبان بولنے والوں میں پیدا کر دوں۔ اللہ نے ہم سے پوچھ کر ہمیں خلق نہیں کیا کہ تمہیں مشرق میں پیدا کروں یا مغرب میں، لیکن نبی کو پوچھ کر وہ بنا رہا ہے۔ آنکھیں کیسی بناؤں؟ خود سرکار سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارے ہاتھ کیسے بناؤں؟ خود نبی کے نور سے اللہ بات کر رہا ہے بتاؤ میں تمہارا وجود کیسا بناؤں؟ جیسا تم کہو گے ایسا ہی بنا دوں گا۔ کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے جی۔ خلق تو ما تشاء، جسے اس سے پوچھ کر بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اس کی آنکھیں بنائیں گے، جب ان کی آنکھیں اللہ بنائے گا تو پھر وہ آنکھیں نہیں ہوں گی بلکہ چاند سورج کا رشک ہوگا جی۔ ان کا وجود پھر وجود اولیہ ہوگا کہ جس کے بعد پھر ساری کائنات کو بطفیل مصطفیٰ بنایا جائے گا۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ جسے بنا کر اللہ نے سب کچھ بنایا، وہ پھر کسی اور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ بنایا مگر بطفیل نبی بنایا۔ اگر ایک نے ایک ہی کو بنایا ہوتا نا بھائی تھوڑی دقت بڑھائیں گے۔ اگر وحدہ لا شریک نے ایک ہی بنایا ہوتا تو امت مشکل میں آ جاتی۔ اس نے اسے بنا کے اس کا ٹکڑا کیا، دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا۔ انا والی من نور واحد۔ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا۔ کل کی مجلس تو کسی حد تک سیاسی ماحول کے حوالے ہو گئی، مگر آج کی مجلس میں ایسا نہیں ہوگا جیسا کل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اکثریت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کل ان کی زیارت مجھے نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے یہ بات کی۔ تو اللہ نے سرکار کو بنا کر سرکار کے وجود کو جب دوسرا حصہ بنایا اس کا، کاظمی صاحب، تو دوسرے حصے کا نام علی رکھ دیا۔ دوسرے وجود کا نام علی رکھ دیا۔ یعنی اب یہ دو جز ہیں جو ملیں گے تو کل بنیں گے۔ یہ کل جو ہے یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور جب یہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے تو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہے، ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تشریف لائے سرکار کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ راز عطا کریں، مجھے کچھ راز عطا کریں۔ سرکار نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص حجرے میں چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ علی حالت سجدہ میں۔ مولا نبی سے مانگا مجھے راز دے دیں، مولا نبی نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ جب حجرے میں گئے تو علی مولا سجدے میں تھے، اور حالت سجدہ میں دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد۔ یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے معاف کر دے۔
مکمل نہیں ہوئی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں باہر آیا یہ مناجات علی کی سن کے تو کیا دیکھا کہ نبی سجدے میں اور نبی حالت سجدہ میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی. یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے معاف کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیسر بھائی یہ راز ایک کے پاس جا رہے ہیں وہ دوسرے کا واسطہ دے رہا ہے. اللہ سے نبی بھی بات کرتے ہیں تو وسیلے سے بات کرتے ہیں. یہ امت کو کیا ہو گیا؟ یہ امت کہہ رہی ہے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار اللہ سے وسیلے سے بات کر رہے ہیں. بھائی یہ جو نبی سرکار نماز جنہوں نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اچھا ملتان کا مجلسی ذوق مجمع بیٹھا ہے تو میں جلدی جلدی تو گزروں گا نہیں اور خود لطف نہیں لوں گا تو آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا. اس حدیث پر میں نے بڑا غور کیا کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کیوں فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو؟ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما اصلی بھی جملہ ٹھیک ہے عربی میں. نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن فرما رہے ہیں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. بھائی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں مگر میں بلال حبشی کا عقیدہ سنا رہا ہوں. حضرت بلال حبشی کا عقیدہ. بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا نماز بھی ہو جاتی تھی. اور شاعر نے دو مصروں میں کیا خوب اس بلال کے عقیدے کو بیان کیا ہے. شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، معاف کیجیے گا، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. اب یہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. سرکار جیسے پڑھتے تھے امت تو اس میں الجھی بھی ہے. کسی کا انداز کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور ہے، اور سب کہہ رہے ہیں نبی ایسے پڑھتے تھے. جی میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں. جی کوئی کہتا ہے ایسے ہاتھ رکھتے تھے، کوئی کہتا ہے ہاتھ رکھتے ہی نہیں تھے، چھوڑتے تھے، ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں رکھتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں رکھتے تھے. سرکار نماز میں سلام کہتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک کو دائیں بائیں موڑتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں تھا. تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، تو ہم کس کی مانیں؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جیسے سب صحیح ہے. تو سب صحیح والا عقیدہ بہرحال میرا نہیں. بڑا محتاط ہوں، مجھے سنیوں سے بڑا پیار ہے، سنی میری جان ہے. تو بات ایسی کروں گا کہ جس میں بات بھی ہو جائے اور کوئی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. یہاں ہم جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں. اور شاعر بھی کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاہ صاحب آپ تھوڑا ادھر آ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بہت دور سے تشریف فرمائیں. ایک صلوات اور پڑھیں ہدیہ کریں نا. جناب مظہر گیلانی صاحب کروڑ پکا سے تشریف لائیں، اتنی دور سے مجلس کرنے آئے ہیں. وہاں کے سرداروں میں سے بھی ہیں، سیدوں میں سے بھی ہیں. ایک صلوات ہدیہ کریں آپ سب کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے پر رات کی. جی تو شاعر کہہ رہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. تو خدا نخواستہ کسی طور بھی کوئی میرا اور مطلب نہیں ہے. طالب علمانہ لہجہ ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں حضرت مولانا
جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں گیا تو وہاں کے علماء، مفتیان دین، اہل علم سے ملاقات ہوئی تو ایک مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا جس سے میرا آدھا پاؤ خون بڑھ گیا۔ وہ جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے موبائلوں میں آپ کے کلپ موجود ہیں، مجھ سے کہنے لگے ہمارے موبائلوں میں آپ کے کلپ موجود ہیں، آپ ہم پر تنقید بھی کرتے ہیں تو اتنا پیارا لہجہ ہوتا ہے کہ ہمیں برا نہیں لگتا۔ بات تو یعنی اگر میں اپنے عقیدے کا دفاع کروں یا اپنے عقیدے کو بیان کروں تو ضروری ہے کہ لڑکے بات ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ لڑ کے ہی بات ہوگی، پیار سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، اچھے لہجے میں بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ جی اب کوئی میرے بھائی کہہ رہے ہیں سرکار نے ایسے نماز پڑھی، کوئی میرا بھائی کہہ رہا ہے سرکار نے ایسے نماز پڑھی، توجہ، تو ہم کیسے نماز پڑھیں، کیسے سب کو مان لیں؟ مجھے نہیں بات یہ سمجھ میں آتی، ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو کہ سب صحیح ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پولورزم ٹھیک نہیں ہے، آگے جا کے یہاں سب ٹھیک ہے نا تو پھر آگے جا کے اور اوپر جا کر بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی امریکہ میں ایک کانفرنس ہوئی، اسٹیج پہ عالمی سطح کے ادیان عالم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، نمائندوں کو، سیمینار میں اسٹیج پر ادیان عالم کے نمائندگان کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اللہ کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا اور شیطان کا بھی بیٹھا تھا۔ اگر آج آپ نے نیچے کی سطح پہ سب صحیح ہے مان لیا نا تو اوپر جا کے اللہ کو بھی صحیح مانیں گے، اللہ کے دشمن کو بھی صحیح مانیں گے، بڑا خطرناک نتیجہ ہے یہ، بہت اچھا نتیجہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے۔ دلیل سے بات ہو، عقل سے بات ہو، منطق سے گفتگو ہو، بات جسے سمجھ میں آ جائے گی وہ لے لے گا، جسے سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں لے گا۔ تو نماز سرکار نے کیسے پڑھی، میرا مضمون نہیں تھا لیکن ایک بات آئی ہے اور لطیف بات ہے تو آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں۔ سرکار نے نماز کیسے پڑھی، کیسے مانے، کیسے سمجھے، کیسے پڑھی؟ سرکار کی رحلت کے 25 سال بعد، سرکار کے وصال کے 25 سال بعد، سرکار کے پردہ فرمانے کے 25 سال بعد، سرکار کی شہادت کے 25 سال بعد، 25 سال بعد میرے مولا علی نے پہلی رسمی سرکاری نماز پڑھائی۔ منصب خلافت پر تھے، رسمی طور پر مسلمانوں کے حکمران تھے، میرے مولا نے پہلی مرتبہ 25 سال کے بعد نماز پڑھائی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو اصحاب آپس میں کہہ رہے تھے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔